اگر اللہ سے محبت رکھنا چاہتے ہو، اللہ پر ایمان رکھنا چاہتے ہو، اللہ کی توحید کو ماننا چاہتے ہو، ربوبیت و صمدیت و وحدانیت کو ماننا چاہتے ہو، اور اللہ کی بارگاہ تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہو، تو میرے غلام بن جاؤ، میرے پیروکار بن جاؤ، میرے سرکار فرماتے میرے فرما بردار بن جاؤ، اور میرے غلامی کا پتا اگر نہ ڈال لے تو پھر تمہیں دین کے ماننے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، تمہیں اعلان کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، تمہیں چرچا کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، تمہیں میڈیا پر خبر چلانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، تمہیں اشتہار چلانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ میں خالق ہو کر خود اعلان کرتا ہوں کہ ہم تمہیں نبی بنا دیں۔ بس یہ اصل نقطہ ہے، یہی ایمان کی بنیاد ہے، یہی اساس ہے اور یہی اصل ہے۔ اسی پر ہمارے بزرگوں نے اپنی جانیں دی ہیں، اسی پر ہمارے بزرگوں نے زندگی گزاری ہے، یہی مشن ہمیں دیا ہے، ہمیں اسی مشن پر چلنا ہے، اپنی نسلوں کو چلانا ہے، اپنے مدارس کو آباد کرنا ہے، اپنی مسجدوں کو آباد کرنا ہے، اپنے بچوں کو اس زمانے کے ہر فتنے سے بچانا ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ، عقیدے کے لحاظ سے بھی، عمل کے لحاظ سے بھی۔ یہ جو چیزیں دی ہیں نا ہاتھ میں، انگریز نے تھمائی ہوئی ہے نا، اس میں بہت ساری اچھی باتیں بھی ہیں، حکمتیں بھی ہیں، لیکن تباہی اور بربادی بھی ہے۔ یہ سمجھ گئے نا یہ چیزیں؟ ہاں، اور خاص کر یہ جو ہمارے بھائی بچے نوجوان جو طبقہ ہے، ان کے لیے خطرناک موذی سانپ ہے۔ علی مرزا جیسا بندہ بھی اسی سے مشہور، اسی سے، ہاں، وہ جیلم کا ایک چھوکرا پلندر منگول، خود کہتا ہے میں منگولیا ہوں، ہاں، جو کہتا ہے کہ مجھے عربی آتی ہے، میں عربی پڑھ بھی سکتا ہوں، میں بتاتا ہوں، یہ جو ہے نا یہ رس ہے، یہ کلائی، ٹھیک ہے نا، وہ کہتا ہے یہ کلائی ہے، اس کو عربی میں پٹ کہتے ہیں۔ نہیں سمجھے آپ لوگ؟ اس کو عربی میں ٹے بھی عربی میں آ گئی، ٹے بھی آ گئی، ہاں، پٹ کہتے ہیں۔ اب ایسا جاہل دین سکھا رہا ہے، ایسا جاہل میرے غریب نواز پر بھونک رہا ہے، بایزید بستامی پر بھونک رہا ہے، داتا علی حجویری پر بھونک رہا ہے، حضور غوث اعظم پر، حضرت امیر معاویہ پر، صحابہ پر بھونک رہا ہے، اور کہتا ہے جب میں توحید بیان کروں گا نا تو یہ تو اب یہ وہ فلسفہ ہے، آگے چلا جاؤں گا کہ پیچھے بھی لوگوں نے یہ دیا تھا، یہ خارجیت یہ وغیرہ جتنی بدعقیدگی اسی سے پہلے گستاخیاں۔ کہتا ہے توحید جہاں بیان ہوگی تو گستاخی تو ہونی ہی ہونی ہے، جہاں توحید بیان کرو گے تو نبی کی گستاخی تو لازم ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جہاں توحید بیان کرے گے تو نبی تو شہید ہوگی، نعوذ باللہ من ذالک، اور نبی تو پیشاب بھی نہیں روک سکتا، الیاذ باللہ۔ کہتے توحید بیان کرو گے تو گستاخی تو کرنی ہے۔ حسن تو شہید کوئی نہیں، امام حسن رضی اللہ عنہ، امیر معاویہ تو شہید کوئی نہیں، شیخ عبدالقادر تو شہید کوئی نہیں، الیاذ باللہ، نقل کفر نہیں باشا۔ اب یہ ہمیں دین سکھاتے ہیں، وہ غامدی ہے، شامدی ہے، اور فلاں ہے، فلاں ہے، جتنے بھی ہیں سارے فتنے، بہرحال اچھا یہ نام نہ آئے لوگوں کو، ہاں، لیکن بہرحال جن کو پتہ ہے وہ سمجھ لیں کہ یہ سارے فتنے اس سوشل میڈیا نے آپ کو دیے ہیں، یہ 2-4 خطرے نہیں ہیں، سینکڑوں ہیں، ان سے خود بھی بچو، اپنی اولاد کو بھی بچاؤ، اپنے بچوں کو بھی، اپنی بچیوں کو بھی، اپنی بہنوں کو بھی، اپنی ماؤں کو بھی، اپنی خواتین کو بھی، یہ ضروری ہے، اور عمل کے لحاظ سے بھی بچائیں، اپنے مدارس میں بھیجیں، پڑھائیں، یہ مدارس آپ ہی کے لیے، نہ آپ سے فیس لے رہے ہیں، نہ کوئی معاوضہ لے رہے ہیں، نہ کوئی آپ سے اور کوئی ڈیمانڈ ہے، کھانا بھی کھلاتے ہیں، قیام بھی ہیں، طعام بھی ہیں، اور سہولتیں بھی ہیں، علاج معالجہ بھی ہیں، تو آپ کو تکلیف کیا ہے؟ اور آج کل تو الحمدللہ ہمارے مدارس میں، سارے مدارس میں دینی علوم کے ساتھ دنیاوی علوم بھی ہیں، کمپیوٹر تک بھی ہیں، تو اور کیا چاہیے؟ جہاں دین بھی مل رہا ہے، دنیا بھی مل رہی ہے،
لیکن اگر دین سے دور کیا، آپ پروفیسر بنائے، آپ گریجویٹ بنائے، آپ بڑا سب کچھ بنائے، وہ ولایت میں بھیجے، پہلے کہتے ولایت میں بھیجا ہے، ولایت کی ساری ڈگریاں کرا دو، ٹھیک ہے، دور سے دین سے دور ہوگا تو پھر یہ توقع مت رکھنا کہ وہ آپ کا ادب کرے گا، یہ توقع مت رکھنا کہ آپ کا وہ بیٹا آپ کا فرمان بردار بنے گا، بلکہ وہ تو سیکھ کے آئے گا کہ ابا جی ابھی آپ بوڑھے ہو گئے، ابھی آپ کو اولڈ سینٹر میں بھیجنا ہے، اولڈ ہاؤس میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ توقع مت رکھنا کہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد، فوت ہونے کے بعد وہ آپ کی قبر میں بیٹھ کر فاتحہ پڑھے گا، لیکن جس بچوں کا آپ حافظ قرآن بنائیں گے وہ آپ کی قبر پر بیٹھ کر قرآن پڑھتا رہے گا، جس بچے کو آپ عالم دین بنائیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کے بعد ایصال ثواب کرتا رہے گا، آپ کا جنازہ پڑھائے گا، اپنے ہاتھ سے غسل دے گا، کفن پہنائے گا، دنیا سکھاؤ، دنیا کے ہنر سکھاؤ، دنیا کی تعلیم سکھاؤ، کاروبار کے طریقے سکھاؤ، مگر پہلے دیندار بناؤ، پھر اگر وہ دنیا دار بھی بنتا ہے، دین کا تابع ہوگا تو وہ دنیا داری نہیں ہے، دینداری ہے۔